وہ خود صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ان کا نکاح ہوا تھا اور مولوی صاحب کے جاتے ہی وہ جو شروع ہوا تھا ابھی تک بولے جا رہا تھا، مطلب کہ اتنا بڑا دھچکا نجیب مرزا کے ساتھ، اتنا بڑا دھوکہ نجیب مرزا کے ساتھ۔ میں گھر سے خوش ہوتے ہوئے آیا تھا کہ اللہ نے میرے کمینے دوست کو عقل دے دی ہے، خود تو آئے دن کسی نہ کسی نئی حسینہ کی باہوں میں ہوتا ہے۔ چلو میرا بھی خیال آ گیا تو مجھے ہلال رشتے میں باندھ رہا ہے، مگر یہاں آتے ہی میں 10ویں منزل سے نیچے گر گیا۔ اس کا دکھ تھا کہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، دکھ بھی اتنا بڑا تھا۔ بکواس بند کر، آئندہ اگر تو نے یہ بکواس وفا کے سامنے کی تو بھول جاؤں گا کہ تو میرا واحد دوست ہے۔ آتش نجیب کا گریبان پکڑتے دھاڑا تھا۔ چھپاؤ گی اس بچی سے، وہ بہت چھوٹی ہے، تو نے اپنی پوری کرنے کے لیے ایک چھوٹی بچی۔ نجیب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی آتش بلوچ کا ہاتھ اٹھا اس کے گال پر۔ اپنی فضل گوئی سے پرہیز کر، ہاں وہ چھوٹی بچی تیری بھابھی ہے، وہ 13 سال چھوٹی ہے مجھ سے، مگر میری محبت ہے، وہ آتش بلوچ کی محبت ہے، سمجھا؟ اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر دور جھٹکتے کہا، جبکہ نجیب تو اس کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا، وہ تو سامنے دروازے میں ساکت کھڑی وفا کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی ادھر مجھے دیکھ کر بات کر۔ آتش نے اس کا منہ پکڑ کر اپنی طرف کرنا چاہا، جب اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ایسے لگا جیسے زمین پیروں کے نیچے سے سرک گئی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز چینل کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ انتظار میں کھلا ہوا تھا اور یہ دیکھتے ہی اس کے انابی لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی، مطلب کہ وہ لا علمی میں بھی ضامن شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سوچ ہی کتنی حسین تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ دھکیلتے اندر آیا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا، تو وہ جو کھلا دروازہ دیکھ کر خوش ہوا تھا کہ وہ اس کی راہ دیکھ رہی ہوگی، اندھیرا دیکھ کر اس کے تمام جذباتوں پر اوس پڑی۔ ایک دل کیا کہ چلا جائے، پھر دشمن جاں کا دیدار بھی کرنا تھا۔ تبھی دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا بیٹھ کے سرے پر پہنچا اور ہاتھ جلا کر لیمپ آن کیا، تو ایک دفعہ پھر اسے اسی حلیے میں سوتا پایا تو دل پھر خوشی سے جھوم اٹھا کہ وہ واقعی ہی اس کا انتظار کر رہی تھی، پھر تھکن کی وجہ سے یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی ہوگی۔ جان ضامن، وہ اس کے نزدیک بیٹھتے، اس کے کان کے قریب جھکتے، سرگوشی کرتے بولا، جو وہ ابھی کچی نیند کے زیر اثر تھی، کسی کے گرم جھلسا دینے والی سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہوئی تو نیند سے بھاری آنکھیں وا کرتے اپنے سامنے بیٹھے ضامن شاہ کو دیکھا، جو اس وقت اس کے قریب بیٹھا تھا۔ شاہ، اس نے نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں مشکل سے کھولتے اسے ہلکی سی آواز میں پکارا، جی شاہ کی جانم۔ وہ تو قربان ہوا اس کے ایسے پکارنے پر، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، پھر مجھے نیند آئی تو میں سو گئی، سوری۔ اس نے مشکل سے اٹھ کر بیٹھتے کہا، کیونکہ ضامن قریب بیٹھا تھا، اس کے طبی بیک گراؤنڈ سے وہ چپکی ہوئی تھی۔ اٹس اوکے جانم، کھانا کھایا تھا؟ اس نے جھک کر اس کے پھولے گال پر بوسہ لیتے کہا، تو وہ شرم کے مارے سر جھکا گئی۔ جی پری لے کر آئی تھی کھانا، امریش نے جھکے سر کے ساتھ کہا، شرم سے نظریں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ بہت پیاری لگ رہی تھی آج میری جان، ضامن نے اس کے جھکے سر پر بوسہ لیتے کہا، تو وہ مسکرا گئی۔ شاہ، آپ نے مجھے نکاح کا تحفہ نہیں دیا،
اس کو یاد آتی ہی فوراً سے جھکا سر اٹھاتے خوشی سے بولی، اچھا تمہیں کس نے کہا کہ تحفہ بھی ملتا ہے؟ ضامن نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات سجائے پوچھا۔ پری نے کہا تھا کہ تحفہ ملتا ہے۔ جہاں پہلے خوشی تھی اب وہیں اس نے لہجے میں افسردگی لائی کہا، نہیں وہ تم سے مذاق کر رہی تھی۔ اس کو اپنی زوجہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر دل بھر کر پیار آ رہا تھا۔ نہیں میری بہن جھوٹ نہیں بولتی، اگر آپ نے نہیں دینا تو پھر کوئی بات نہیں۔ اس نے بہن کو ڈیفائن کرتے ضامن کو باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ اپنے مجازی خدا کو کمرے سے نکال رہی ہو، جہنم میں جاؤ گی۔ ضامن نے اس کا غصے سے پھولا ناک کو کھینچتے کہا، نہیں پر میں نے تو ایسا نہیں کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ فوراً سے اپنی بات سے مکری، جس پر ضامن نے اس کی پھرتی پر آئی برو اچکاتے اسے دیکھا۔ شوہر کو جھوٹا بول رہی ہو، اب تو پکا جہنم میں جاؤ گی، اور وہاں آگ بھی ہوتی ہے۔ ضامن نے اپنی آنکھوں کو بڑا کرتے اسے ڈرانا چاہا، اور امریش جو شروع سے ہی موت اور جہنم سے ڈرتی تھی فوراً سے پہلے رونا شروع ہو گئی۔ پلیز پلیز شاہ، سوری، اب نہیں کہوں گی آپ کو جھوٹا، پر مجھے جہنم میں نہیں جانا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی زاروں قطار روتے ہوئے بولی، اور ضامن تو پچھتا ہی گیا تھا اپنے جھوٹ پر۔ اٹس اوکے جان، میں نے معاف کیا۔ اس نے اس کے آنسو پہنچتے گویا امریش شاہ پر احسان کیا ہو۔ شکریہ شاہ، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی، اور ضامن کو تو اب امریش شاہ کی نازک رگ مل گئی تھی اپنی ہر جائز اور ناجائز بات منوانے کے لیے۔ یہ لو، اس نے اپنے کرتے کی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالتے کہا اور امریش کی طرف بڑھائی، یہ ہمارا تحفہ ہے۔ اس کی تو خوشی کی انتہا ہی نہیں رہی تھی، فوراً سے پکڑتے کھولنے لگی۔ واو شاہ، اٹس سو بیوٹیفل۔ امریش نے اس میں موجود پینڈنٹ پر اپنی انگلیاں پھیرتے کہا، اس پر جان ضامن لکھا ہوا تھا، اور اس کے بیچ میں ایک چھوٹا دل بنا ہوا تھا، اور اس کے اطراف میں ننھے منھے نگینے جڑے ہوئے تھے۔ میں آئی، اس نے چین کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے اس کی طرف دیکھتے پوچھا، گویا وہ ہر قسم کا حق رکھنے کے باوجود بھی اس سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ یہی تو بات امریش کے ضامن شاہ کو سب سے الگ بناتی تھی۔ جی، امریش نے دھیمے سے لہجے میں کہتے اپنی گردن پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے آگے کیا، تو ضامن نے اس چین کو اس کی سراہی دار گردن کی زینت بنائی اور ہلکے سے اپنے لب اس کی گردن پر رکھتا پیچھے ہوا۔ چلو اب ریسٹ کرو۔ اس نے ایک نظر اس کے شرمائے ہوئے روپ کو دیکھا، پھر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا پیچھے ہوتا بولا، تو وہ بس ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا باہر کی طرف بڑھا، تجھے شرم نہ آئی؟ ہاں، دوست کا نکاح کروانے کے بجائے خود قبول ہے کر رہا تھا۔ ہاں، بندہ کوئی حیا ہی کر لے۔ مسٹر آتش بلوچ نجیب تو بھرا بیٹھا تھا اس کے خلاف، اور وہ خود صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کا نکاح ہوا تھا، اور مولوی صاحب کے جاتے ہی وہ جو شروع ہوا تھا ابھی تک چل رہا تھا۔ مطلب کہ اتنا بڑا دھوکہ نجیب مرزا کے ساتھ میں گھر سے خوش ہوتے ہوئے آیا تھا کہ اللہ نے میرے کمینے دوست کو عقل دے دی ہے۔ خود تو آئے دن کسی نہ کسی نئی حسینہ کی باہوں میں گزرتا ہے۔ چلو بھائی کا بھی خیال آ گیا تو مجھے حلال رشتے میں باندھ رہا ہے، مگر یہاں آتے میں 10ویں منزل سے نیچے گر گیا۔ نجیب کا دکھ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، دکھ بھی اتنا بڑا تھا۔ بکواس بند کر، آئندہ اگر تو نے یہ بکواس وفا کے سامنے کی تو بھول جاؤں گا کہ تو میرا واحد دوست ہے۔ آتش نجیب کا گریبان پکڑتے دھاڑا تھا، کب تک سچ چھپاؤ گے اس بچی سے؟ آتش، وہ بہت چھوٹی ہے، تو نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک چھوٹی بچی۔ نجیب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی آتش بلوچ کا ہاتھ اٹھتا اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔
اپنی فضول گوئی سے پرہیز کر۔ ہاں وہ چھوٹی بچی تیری بھابھی ہے، وہ 13 سال چھوٹی ہے مجھ سے، مگر میری محبت ہے، وہ آتش بلوچ کی محبت ہے، سمجھا؟ اس نے اسے گریبان سے پکڑتے دور جھٹکتے کہا، جبکہ نجیب تو اس کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا، وہ تو سامنے دروازے میں ساکت کھڑی وفا کو دیکھ رہا تھا۔ ابے ادھر مجھے دیکھ کر بات کر۔ آتش نے اس کا منہ پکڑتے اپنی طرف کرنا چاہا، جب اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو جیسے زمین پیروں کے نیچے سے سرک گئی ہو۔ سائیں، وفا نے بھرائے لہجے میں پکارا تو جیسے آتش بلوچ کی سانس رک سی گئی ہو۔ جان میری بات سنو۔ وہ فوراً سے پہلے اس تک پہنچتا بولا اور اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ سائیں آپ گندے ہو۔ وفا نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے چاہے مگر نہ نکال سکی۔ سائیں کی جان بات تو سنو میری، جیسا آپ نے سنا ویسا کچھ نہیں ہے۔ آتش نے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگائی کہا، نہیں آپ نے مارا تھا بھائی کو، میں نے خود دیکھا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلاتے کہا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ وہ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ آتش نے کچھ لمحے اس کی بات کا مطلب سمجھا، پھر سمجھ آتے ہی شکر کا کلمہ پڑھتے بولا تھا، نہیں ان کے بہت زور سے لگی تھی۔ وفا نے ایک نظر لال گال لیے کھڑے نجیب کو دیکھتے کہا تو آتش نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر آگے بڑھا، نہیں گڑیا ہم سچی مذاق کر رہے تھے۔ نجیب آتش کی گھوری پر فوراً آگے آتے ہوئے بولا تو وفا ہاں میں سر ہلا گئی۔ لو یو میری جان۔ آتش نے اس کی معصومیت پر فدا ہوتے اس کی ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ شرم کر لے، میں ابھی پیچھے ہی کھڑا ہوں۔ نجیب نے اس کے بے باک رویے پر چوٹ کرتے کہا، تو جا، ہمارے رومانس کے بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ اس نے کھڑے ہوتے وفا کو خود سے لگاتے کہا، جا ہی رہا ہوں، تو بڑا ہی کوئی کمینہ انسان ہے، نکاح کے کچھ گھنٹے بعد ہی اتنا بدل گیا ہے، اپنے واحد جگری یار کو نکل جانے کا کہہ رہا ہے۔ نجیب کے تو مانو سر پر لگی تلووں پر بجھی تھی۔ آپ رکو بھائی، آپ رک جاؤ بھائی، کوئی بات نہیں۔ سائیں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں انہیں؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے آتش کو دیکھتے کہا تو آتش نے گھور کر نجیب کو دیکھا تو اسے لگا اب چلے ہی جانا چاہیے۔ نہیں مجھے کچھ کام ہے گڑیا، پھر آؤں گا، اس نے کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آتش کے بغل گیر ہوتے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹھ پر جڑا، جس کا اثر آتش کے تو نہ ہوا مگر آتش کے ہاتھ سے پڑنے والا مکے سے وہ بلبلا اٹھا اور وہاں سے جانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ ہاں جی، تو کون کہہ رہا تھا کہ سائیں آپ گندے ہو؟ اس نے اپنا رخ وفا کی طرف کرتے پوچھا تو وہ سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں میں نے تو نہیں کہا ایسا، میرے سائیں جی تو بہت اچھے ہیں۔ وفا فوراً سے پہلے اپنی بات سے مکری تو آتش نے اسے ستائشی انداز میں دیکھا، جو اناری کلر کا لہنگا پہنے ہوئی تھی، اوپر سے اس کے ہاف فل آستینوں والی چولی تھی جو کافی کامدار تھی، ہلکی جیولری پہنے، سر پر بھاری دوپٹہ ٹکائے بغیر کسی میک اپ کے وہ سیدھا آتش بلوچ کے دل میں اتر رہی تھی۔ اچھا جی، تو سائیں اب اچھے ہو گئے؟ آتش نے اس کے نیم اریا کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتے اسے اپنے قریب کیا۔ جی، وفا نے گرنے کے ڈر سے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو لپیٹتے کہا تو آتش بلوچ بے خود سا ہوتا اس کے ایک نگوش کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگا، جبکہ وفا کا تو جیسے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ سائیں، اس نے گھبراتے اس سے دور ہونا چاہا مگر آتش بلوچ کی گرفت سے نکلنا ناممکن تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بہکتا کہ اس کی جیب میں رکھے فون کی رنگ ٹیون سے وہ بدمزہ ہوتا، اس سے دور ہوا اور اس سے دور ہوتے اس نے شوگر کا سانس لیا۔ اس کے لیے تو یہ سب کچھ بہت جلدی اور نیا تھا۔
آتش نے فون کرنے والے کو دل میں اچھی خاصی گالیوں سے نوازتے فون جیب سے نکالا تو نمبر دیکھتے جیسے روح فنا ہوئی تھی۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ اس نے جلدی سے فون یس کرتے کان سے لگاتے کہا تو دوسری طرف سے ہارون صاحب کی آواز گونجی، وعلیکم السلام، کہاں ہو 2 دن سے؟ ہارون صاحب کی گرجدار آواز فون کے اسپیکر سے نکلی تو آتش نے اپنی آنکھیں بند کرتے کھولی۔ بابا سائیں، وہ میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو میں اسی کے پاس ہوں۔ آتش نے گھبرائی ہوئی وفا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، جو شاید اس سب کے لیے تیار نہ تھی۔ جہاں تک میری جانکاری ہے، مسٹر آتش بلوچ کا ایک ہی واحد دوست نجیب مرزا ہے، جس سے کل ہی میری بات ہوئی تھی، اور اس کی آواز سے تو کہیں سے بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بیمار ہو۔ ہارون بلوچ طنزیہ آواز میں بولے تھے۔ آتش کو اس کے جھوٹ کے پکڑ جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ بابا سائیں، آپ کی ریسورسز پرانی ہو گئی ہیں، ذرا نئی انسٹال کریں تو آپ کو کچھ معلوم ہو۔ وہ بھی پھر ہارون بلوچ کا سپوت تھا، کہاں پیچھے رہ سکتا تھا۔ بیٹا جی ذرا آپ اپنے سسٹم کی فکر کریں، ایسا وائرس انسٹال کروں گا کہ نانی کیا پر نانی بھی یاد آ جائے گی۔ انہوں نے بھی اپنے باپ ہونے کا پتہ دیتے سیدھا آتش بلوچ پر کاری وار کیا، جو آتش بلوچ کو بہت کچھ غلط ہونے کا یقین دلا گیا تھا۔ کا کیا مطلب؟ اس نے ایک نظر اپنے قریب کھڑی وفا کو دیکھا، جو خاموش سی اس کے شرٹ پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ دیکھا، کہا تھا نا ایسا وائرس انسٹال کروں گا، پر یہاں تو اس سے پہلے ہی گیئر پھنسنے لگے ہیں۔ خیریت بیٹا جی؟ آئلنگ شائلنگ کروا لینی تھی۔ انہوں نے نہایت پیار بھرے انداز میں تیر مارا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سیدھا سیدھا بتائیں۔ اس نے ان کی آواز سے کچھ کھوجنا چاہا پر ناکام رہا۔ یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے نہایت ہی کوئی اعلیٰ فریضہ انجام دیا ہے نا، ایک غریب خود سے 13 سال چھوٹی بچی کو سہارا دے کر، جو تم نے بلوچوں کا نام روشن کیا ہے، ذرا گھر تو تشریف لائیں۔ ہم تمغہ امتیاز لیے کھڑے ہیں آپ کے پرشوق استقبال کے لیے۔ جیسے جیسے ہارون بلوچ کہتے جا رہے تھے، آتش کی ہوائیاں اڑتی جا رہی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے چھپانا تھا، مگر اتنی جلدی بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ اس کی تو اب صحیح معنوں میں ہوائیاں اڑی تھیں۔ تم کیا سمجھے؟ تم گھر سے باہر رہو گے تو تمہاری کرتوتیں ہم سے مخفی رہیں گی۔ بیٹا، میں باپ ہوں تمہارا، تم نہ میرے باپ بننے کی کوشش کیا کرو۔ انہوں نے اپنے باپ ہونے کا پتہ دیا، گویا اس کی کوئی بھی حرکت ان سے چھپی نہیں تھی۔ بابا سائیں یار، پلیز لالا کو نہ بتائیے گا ابھی، آتش نے صوفے پر دراز ہوتے ہوئے کہا، اور وفا کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس نے سوچا پکڑا تو گیا ہے تو کیوں مکر کر اپنے لیے مشکل کھڑی کریں؟ کیوں اپنے 2-3 بچوں کے بعد بتانا ہے اس جلاد کو، تاکہ اگر جب پتہ چلے تو تمہارے بچوں کے یتیم ہونے کا ڈر سے وہ تمہیں کچھ نہ کہے۔ ہارون بلوچ نے اسے عارش بلوچ عرف جلاد کے نام سے ڈرانا چاہا۔ ہائے شکر بابا سائیں، آپ نے تو اتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے۔ آتش کی چہکتی آواز پر وفا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تو اس نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ابھی اس جلاد کو بتاتا ہوں تاکہ اسے تمہارے بچوں کے یتیم ہونے کی فکر نہ ہو۔ ہارون بلوچ نے اسے کھلے عام دھمکی دی تھی۔ واہ سردار صاحب، آپ اپنے ذاتی بیٹے کو دھمکا رہے ہیں، یہ ہے آپ کی محبت۔ اس نے انہیں اپنے سگے بیٹے ہونے کا احساس دلانا چاہا۔ تو پھر عزت کے ساتھ ابھی اسی وقت حویلی پہنچو، ورنہ تمہارے نکاح کی خبر پشاور میں بیٹھے جلاد کو ضرور ہو جائے گی، اور پھر جو ہوگا اس کی ساری ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ انہوں نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ایک بار پھر اسے دھمکی دی۔
سائی میں سو جاؤں؟ وفا نے اپنی نیند سے بھاری آنکھیں اٹھاتے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلاتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ آواز تو بالکل ہی چھوٹی بچیوں جیسی ہے، تمہیں شرم نہ آئی بڈھے کہیں کے بچی کو پھنساتے ہوئے؟ ہارون بلوچ نے وفا کی آواز پر تبصرہ کرتے ساتھ اسے بھی گھرکا۔ صرف آواز نہیں، وہ خود بھی بچی ہی ہے، اور جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اس نے اس کی بات پر مسکراتے جواب دیا اور ایک نظر اپنی گود میں سوئی وفا کو دیکھا جو اپنے معصوم نے نقش لیے آتش بلوچ کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ اگر اسے آنکھ بھر کر دیکھ لیا ہو تو ذرا تشریف آوری ہمارے غریب خانے میں بھی کر لیں، ہم راہوں میں پلکیں بچھائے منتظر ہیں۔ ہارون بلوچ نے اس کی طرف ہوئی طویل خاموشی پر آتش بلوچ کو بھگو کر طنز مارا تو وہ اس ساحرہ کے حصار سے نکلا۔ اپنے ٹائم پر رچ کے رومانس کر لیا اور بیٹوں کی باری پر ویلن بنے پھر رہے ہیں۔ وہ ان کی درست دور اندیشی پر ستائشی انداز میں آئیبرو اچکاتے بولا تھا، ذرا آؤ تو صحیح پھر بتاتا ہوں کتنا کیا تھا۔ ہارون بلوچ نے طنزیہ کہتے کال کاٹی تو وہ بھی مسکراتا ہوا موبائل جیب میں رکھ گیا۔ سائی کی جان بہت نیند نہیں آتی آپ کو؟ آتش نے وفا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ چلیں جی آتش بلوچ، اب سپریم کورٹ میں پیشی دو، پھر ان کے بعد ہائی کورٹ والوں کو بھی منہ دینا ہے۔ اس نے وفا کو ساتھ لگائے کمرے کی جانب بڑھتے کہا، بیبی آپ ریسٹ کرو جب تک میں آتا ہوں۔ اس نے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے کہا اور اس پر بلینکٹ ڈالتا باہر کی جانب بڑھا۔ وہ اپنے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، کمرے میں ہلکا سا نائٹ بلب آن تھا، کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی اس کے چہرے پر پڑتی اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ وائٹ کلر کا سلیو لیس پاؤں کو چھوتا گاؤن پہنا ہوا تھا، پنک کلر کے بھالو کو سینے میں دبوچے سوتی وہ ننھی پری لگ رہی تھی۔ جبھی کوئی دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، اس کے اندر آتے ساتھ روشنی بھی اندر آئی تھی، مگر دروازہ بند کرتے روشنی کا آنے کا ذریعہ بھی مفقود ہوا۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے دروازہ بند کرتے اس نے بیڈ کی جانب اپنے قدم بڑھائے، بھاری بھاری قدم اٹھاتا وہ عین اس کے سرہانے پہنچا اور اس کے قریب ہی جگہ بناتے بیٹھ گیا۔ میرا چھوٹا سا بیبی، اس نے اس کے معصوم چہرے کو نہارتے سرگوشی کی اور جھک کر اس کی بے داغ پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ جان میں نہیں چاہتا تھا ایسا کچھ ہو، مگر تمہاری معصومیت نے سب خراب کر دیا۔ اب میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکتا، یہ دل تمہیں حاصل کیے بغیر اب سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اس نے کہتے اس کے نیم عریاں بازو پر اپنے لب رکھے تو اس کی نظر اس کے سینے سے لگے ٹیڈی بیئر کی طرف گئی۔ یہاں صرف میری جگہ ہے، کسی اور کی نہیں، یہ جگہ میں کسی کو لینے نہیں دوں گا۔ اس نے کہتے اس کے بازو کے ہالے سے اس کا بھالو نکالتے نیچے پھینکا۔ اس کے یوں کرتے ہی وہ نیند میں بھی بے چین ہوتی اپنے ہاتھ ادھر ادھر مارنے لگی ٹیڈی بیئر کی تلاش میں۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اس کے چلتے ہاتھوں کو تھامتے اسے اپنے جانب کیا۔ اس کے یوں کرنے سے وہ اس کے قریب آ گئی تھی اور سر اس کے سینے پر تھا۔ اپنا وجود کسی کے گرفت میں محسوس کرتے اس نے اپنی نیند سے بھاری آنکھیں کھولتے سامنے والے کو دیکھنا چاہا۔ بابا جانی، اس نے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ ٹٹولنا چاہا مگر اندھیرے کی وجہ سے کچھ دیکھ نہ سکی۔ گڈ نائٹ پرنسس۔ کمرے کی گہری خاموشی میں اس کی بھاری آواز گونجی، ساتھ اس کے نیند سے سرخ ڈورے لیے شہد رنگ آنکھوں پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ یہ لمس اس کے لیے انجان تھا، پر پھر بھی اس میں سکون تھا۔ وہ پرسکون ہوتی دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے مونچھوں کی سو گئی تھی۔ اس کے مونچھوں کے نیچے چھپے لبوں پر مسکراہٹ ڈھلی تو ایک بار پھر اس نے جھکتے اس کے بالوں میں بوسہ دیا اور ہلکے ہلکے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔
مورے جان اب کیا کہہ رہی ہیں، انہیں بھوک نہیں ہے؟ مہرو بیگم نے بہارے کو بھیجا تھا برزہ کو بلوانے کے لیے، مگر اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے آتے اس کا پیغام انہیں بتاتے کہا اور خود کرسی گھسیٹتے بیٹھ گئی، جبکہ اسفن کا نوالہ لیتا ہاتھ اس کی بات پر رک گیا تھا۔ ایک اس لڑکی نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے، ذرا سی بات پر کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھتے اسے کوسا۔ اب تم کہاں چل دیے؟ انہوں نے اسفن کو کرسی سے اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دو اسے، جب دماغ درست ہوگا تو خود ہی کھا لے گی کھانا۔ مہرو بیگم بولتے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ہو سکتا ہے مورے جان اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو، میں چیک کر کے آتا ہوں، اسفن فکر مندی سے بولتا بہارے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ محترمہ ناراض ہوئے وہاں ڈیرا ڈالے ہوئی تھی۔ دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تو میڈم تکیے میں منہ دیے شاید رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ برزہ، وہ اسے پکارتا بیڈ کی طرف بڑھا، مگر اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو وہ زیر لب مسکراتے اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گیا۔